لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روز قیامت لوگوں کو گروہ در گروہ، گروپ بائی گروپ اٹھایا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تم نے ایک بڑے معاملے کے بارے میں پوچھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر فرمایا میری امت کے لوگ 10 قسموں پر اٹھائے جائیں گے، 10 گروپوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک انہیں مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ فرما دے گا اور ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی، ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی۔ پہلا گروپ یہ بندر کی شکل میں اٹھیں گے، اور دوسرا کچھ وہ ہوں گے جنہیں خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، تیسرا کچھ الٹے اٹھائے جائیں گے جن کی ٹانگیں اوپر چہرے نیچے اور یہ چہرے کے بل چلیں گے، اور چوتھا اندھے اٹھائے جائیں گے، یہ تذبذب کا شکار ہوں گے، اور پانچواں گروپ گونگے بہرے اٹھائے جائیں گے، یہ پریشان ہوں گے، اور چھٹا گروپ یہ اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے، ان کی زبانیں سینوں پر لٹکی ہوئی ہوں گی، منہ سے رالیں بہ رہی ہوں گی، لوگ ان سے گن کھا رہے ہوں گے، اور ساتواں ایسے اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، اور آٹھواں گروپ بعض آگ کے تنے سے لٹکے ہوئے ہوں گے، نواں گروپ ایسے اٹھیں گے کہ ان کی بدبو مردار سے بھی زیادہ بری ہوگی، اور 10واں گروپ ایسے اٹھیں گے کہ انہیں تار کول کی چادریں پہنائی ہوئی ہوں گی جو ان کے جلد کے ساتھ چپک جائیں گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی تفصیل بتاتے ہوئے غیب بتانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا جو گروپ ہے جو بندر کی شکل میں اٹھیں گے یہ چغل خور ہوں گے، جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے یہ رشوت کھانے والے، حرام مال کمانے والے اور ظلمن ٹیکس لینے والے ہوں گے، اور تیسرا گروپ جو ہے جو الٹے اٹھیں گے ان کے سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے، یہ سود کھانے والے ہوں گے، اور چوتھا گروپ جنہیں اندھا اٹھایا جائے گا یہ بے انصافی سے فیصلے کرنے والے ہوں گے، اور پانچواں گروپ جنہیں گونگا بہرا اٹھایا جائے گا یہ وہ ہیں جو اپنے اعمال پر خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، جو اپنی زبانوں کو چباتے اٹھیں گے، یہ وہ بے عمل مبلغ ہوں گے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جو ساتواں گروپ جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے یہ وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور چھٹا گروپ جنہیں آگ کے تنے پر لٹکایا جائے گا یہ حاکم تک لوگوں کی جھوٹی شکایتیں پہنچاتے ہوں گے، اور نواں جو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ بدبودار اٹھیں گے یہ نفسانی خواہشات اور لذات میں پڑنے والے ہوں گے اور اپنے مال سے حقوق اللہ مثلا زکوٰۃ فطرہ وغیرہ ادا نہیں کرتے ہوں گے، اور 10واں وہ ہیں جنہیں تارکول کی چادریں پہنائی جائیں گی، یہ غرور اور تکبر کا شکار ہوں گے۔ اللہ اللہ، اے عاشقان رسول اس روایت پر بار بار غور کیجئے، بار بار غور کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کون ہے جو روز قیامت بندر کی شکل میں اٹھنا چاہتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا، لہذا آج سے ہی چغلی کھانا چھوڑ دیجئے۔ پہلے اگر چغلی خوریاں کی ہوں تو اسے توبہ کیجئے۔ کون ہے جو خنزیر کی شکل میں اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، لہذا رشوت کھانا، حرام مال کمانا، ظلم ٹیکس لینا چھوڑ دیجئے۔ پہلے یہ گناہ کیے ہیں تو سچی توبہ کر لیجئے۔ اور کون ہے جو الٹا اٹھایا جانا پسند کرتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو روز قیامت اندھا گونگا بہرا اٹھانا چاہتا ہے۔ کون ہے جو ہاتھ پیر کٹا ہوا ہو اٹھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی زبان کو چباتا ہوا اٹھنا پسند کرتا ہے؟ کون ہے جو آگ کے ساتھ لٹکایا ہوا یا انتہائی بدبودار یا تارکول میں لپٹا ہوا اٹھنا پسند کرتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا حشر پسند
نہیں کرے گا۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ مجھے ایسی بری حالت میں قبر سے اٹھایا جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم ایسا حشر نہیں چاہتے، اس بری حالت میں قبر سے اٹھنا پسند نہیں کرتے، تو اس کے لیے عمل بھی تو کرنا ہوگا۔ لہٰذا آج سے ہی سود کھانا چھوڑ دیجئے۔ جو حاکم ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں پنچایت وغیرہ میں، جو سربراہ بنتے ہیں، عدالتوں کے سربراہ بنتے ہیں، آج سے ہی ناانصافی پر مبنی فیصلے کرنا چھوڑ دیجئے۔ خود پسندی، خود کو نیک پرہیزگار سمجھنے کی آفت سے بھی جان چھڑا لیجئے۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا بھی سامان کرنا شروع کر دیجئے۔ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دیجئے۔ لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگانے، جھوٹے مقدمات بنانے، جھوٹی FIR لکھوانے سے توبہ کر لیجئے۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر رب رحمان کی اطاعت و فرمانبرداری سے غفلت ہرگز مت کیجئے۔ میں کرنے، غرور اور تکبر کی آفت میں پھنسنے سے ہر دم بچتے رہیں۔ اگر اب تک ان میں سے کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے ہوں تو گھبرا کر دل کی شرمندگی کے ساتھ اللہ پاک کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیے اگر ان گناہوں میں مبتلا رہ کر زندگی گزاری، اللہ نہ کرے اگر رحمت الہی سے محروم رہ گئے تو یقین مانیے ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر قبروں سے اٹھتے وقت ہمیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔